الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. آیت نمبر 183 سورہ البقرہ. سامعین محترم، رمضان المبارک کی مبارک آمد ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز آپ اس مبارک مہینے میں قدم رکھ رہے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد پر پوری دنیا کے اوپر جو آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رحمت کے مہینے کی وجہ سے اس آفت کو دور فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی آمد سے کچھ دن قبل صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ آتاکم شہرکم، آتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور ایک مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیام، اللہ نے اس مہینے کے اندر تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے. تفتح فیہ ابواب السماء، اب رمضان کی خصوصیات کیا ہیں کہ اس رحمت کے مہینے کے آتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وفی روایت تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے جو پورا سال کھلے رہتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد پر یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو رمضان المبارک کی آمد پر قید کر دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کی فضیلت 1000 مہینوں پر بھاری ہے. یہ رمضان المبارک کی عظمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. اب رمضان المبارک کے اندر جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا. روزہ ایک تو ظاہری چیز کا نام ہے اور ایک باطنی چیز کا نام ہے. ظاہر میں ہم نے کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں، ہم نے بیوی کے پاس نہیں جانا، ہم نے دیگر امور جو شریعت نے ہم پر لازم کیے ہم نے وہ کرنے. اور باطناً میں اللہ تعالیٰ کے ہر اس حکم کو ماننا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کر دیا ہے، کیونکہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف روزہ یہ سمجھیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے صبح سے لے کر شام تک اور یہ ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی مستقل عبادت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے آپ نماز کے اندر کچھ شروط کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، نماز کے اندر اگر آپ دائیں دیکھیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، بائیں دیکھیں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، گفتگو کریں تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، اس کی حیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ جب احرام باندھتے ہیں تو آپ ایک اصول کے پابند ہو جاتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ وہی کریں گے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کریں گے تو آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ آپ کسی کو گالی دیں گے آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ آپ کسی کے ساتھ جھگڑا کریں گے آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ کوئی گناہ کریں گے آپ کا حج ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے احرام پہنا ہے۔ احرام کا معنی یہ ہے کہ اب آپ اصول اور ضابطے کے پابند ہو گئے۔ ایسے ہی رمضان مبارک میں روزہ ہے، جب آپ نے روزہ رکھ لیا آپ کی مرضی اب ختم ہو گئی۔ مسلمان کی مرضی تو ویسے بھی نہیں ہوتی، لیکن خاص کر جب آپ اللہ کے معاہدے میں آ گئے اور آپ نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، سحری میں اس کی ابتدا کی ہے اور پھر غروب آفتاب تک اس کی انتہا کی ہے، تو اس دوران آپ کوئی بھی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ اس دوران اگر آپ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں اور برائیوں میں ملوث رہتے ہیں اور آپ کی زندگی پہلے ہی کی طرح چلتی ہے تو یہ آپ روزے کو سمجھ نہیں پا رہے کہ روزہ بنیادی طور پر آپ پر کچھ چیزیں لے کر آیا ہے جو آپ پر واجب کی حیثیت سے رکھتی ہیں، فرائض کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ کی مرضی اس میں نہیں چل سکتی۔ اور اگر آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر وہ برائی نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ گناہوں کے کام نہیں چھوڑتا، تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ روزہ بنیادی طور پر گناہوں کو چھوڑنے کا نام، روزہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کا نام ہے، کامل فرما برداری کا نام ہے۔ روزے کے اندر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ پانی کیا ہے؟ حلال ہے۔ بیوی کے پاس جانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن یہ حلال اللہ نے حرام کر دیا، تو جو حرام ہے وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر آپ جھوٹ کیسے بول رہے ہیں؟ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے پھر آپ سود کیسے کھا رہے ہیں؟ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر آپ حق کیسے دوسرے کا مار رہے ہیں؟ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر آپ پڑوسی پر زیادتی کس طرح کر رہے ہیں؟ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر آپ دیگر گناہوں میں کیسے ملوث ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تو پہلے ہی حرام کر دیے ہیں۔ جو پہلے حرام ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، وہ تو حرام ہی حرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں حلال کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب اگر اپنی بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے تو کیا خیال ہے کہ غیر محرم کی تصویر کو دیکھنا جائز ہوگا؟ اگر اپنی بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے اور اس حلال کام کے اندر جانا جائز نہیں ہے تو پھر کیا حرام کام کے اندر ہم واقع ہو سکتے ہیں؟ ہم غیر محرموں کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، ہم رمضان مبارک کے اندر ٹاک شو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر ہم طرح طرح کی برائیوں اور طرح طرح کی خرافات میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اور بالخصوص کچھ عرصے سے پاکستان کی سرزمین پر رمضان المبارک میں یہ سازش تیار کی گئی ہے کہ ایک طبقہ اٹھ کر کھڑا ہوا میڈیا کے اندر، جنہوں نے دینی طبقے کے خلاف ایک ایسی کمپین چلائی ہے، بڑے بڑے ایسے لوگ جو پورا سال فحاشی کا درس دیتے ہیں، عریانی کا درس دیتے ہیں، برائی کا درس دیتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر ان کو ٹی وی پر بٹھا کر لوگوں کو ان سے متاثر کیا جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ دلوائی جاتی ہے کہ یہ لیں آج یہ پورا سال تو یہ برائی کی بات کرتے رہے، آج یہ اچھائی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کہ معنی اس کا یہ ہے کہ سال بھر آپ جو مرضی یہ کرتے رہیں، رمضان کے اندر آپ نیکی کر لیں، سال بھر کی ساری کمائی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بندو یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کو اب بھی پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ اپنے بندوں پر دسترس رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ایک ایک معاملے سے واقف ہے۔ اس لیے ہر حال میں ہمیں رمضان مبارک کے آنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ مالک ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم نے خطائیں کر لیں، یہ رمضان المبارک
جو ایک آفت کے سائے میں آ رہا ہے، ایک پریشانی کے عالم میں آ رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی نہیں جان رہا کہ کیا کل ہوگا، کیا ہونا ہے، کیا ہونے کو جا رہا ہے۔ اس کیفیت میں اگر رمضان آیا ہے تو اس میں بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر اگر بہتری نہیں آئے گی تو پھر کب یہ بہتری آئے گی؟ آپ بتلا دیں، اگر آج مسلمان نہیں بدلے گا تو کب مسلمان بدلے گا؟ اگر آج ہماری زندگی کے اندر اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود کہ ایک وائرس ہے، ایک بیماری ہے، پوری دنیا اس کے سامنے بے بس اور بے کس ہو چکی ہے، کسی کا بس نہیں چل رہا، حکومتیں مجبور ہو چکی ہیں، پوری سلطنتیں کریش ہو چکی ہیں، پوری مارکیٹیں کریش ہو چکی ہیں، ایک ایسا لشکر اللہ کا آیا ہے جس لشکر نہ دیکھنے والے لشکر نے تہو بالا کر کے سارا نظام رکھ دیا ہے۔ تو وہ مالک کتنی بڑی طاقت اور قوت والا ہے، اس کی طاقت کو ماننا، اس کی قوت کو ماننا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں لے کر جانا اور رجوع کرنا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب مجھ سے غلطیاں ہو گئی، رمضان مبارک آ گیا ہے اور میں اس رمضان مبارک میں عہد کرتا ہوں اللہ اس کے بعد میری زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، میری زندگی کے اندر کبھی کوئی برائی نہیں ہوگی، میری زندگی اب تیری دین کے مطابق تیرے احکامات کی پابند ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، اگر یہ اس وائرس کی بنیاد پر، اس وبا کی بنیاد پر اگر ہم اللہ کی طرف سچ کے دل کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں تو یہی وائرس ہمارے لیے خیر کا پیغام ہوگا اور یہی ہمارے لیے بھلائی کا پیغام ہوگا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اور وہ خوف کھا جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے، اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے حالات کو بدلیں، اپنے معاملات کو بدلیں۔ کون سوچ سکتا تھا، کسی کے تصور میں تھا کہ آپ اور ہم ایک مہینہ تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، ایک جگہ پر رہ کر، ایک علاقے میں رہ کر آپ مسجد کے اندر نہیں آ سکیں گے، ہم مسجد سے باہر نہیں جا سکیں گے، ہم اپیلیں آپ سے کریں گے آپ مسجد میں نہ آئیں۔ مبادہ وہ مجھے گھڑیاں یاد ہیں کہ جب یہاں چند افراد جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، جب شروع میں آیا تو کہاں یہ گلستان بھرا ہوا تھا اور کہاں پھر اجڑ کے ہم نے دیکھا اس کو اجڑتے ہوئے، اور کہاں آج اللہ کرے کہ اللہ اس کو پھر آباد کرے، لیکن یہ آپ کی اور میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں کے سامنے مجبور ہیں۔ ہماری حیثیت اب ہمیں سمجھ آئی ہے، اب ہماری حیثیت ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے حکموں کے سامنے؟ میرے رب کا حکم آیا ہے، ہم سارے ملیا میٹ ہو گئے، میرے رب کا حکم آیا ہے، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، میرے رب کا حکم آیا ہے، بازاروں کے دروازے بند ہو گئے، میرے رب کا حکم آیا ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں سیل ہو گئی، میرے رب کا حکم آیا ہے، بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیاں بند ہو گئی۔ کون وہ لوگ تھے جو ایک سیکنڈ کے لیے اپنی دکان نہیں بند کرتے تھے کہ میری دکان کے گاہک نہیں آئے گا واپس؟ آج 1 مہینہ ہو چکا ہے، دکانیں بند ہیں، اب گاہک آپ کے کدھر جا رہے ہیں، کدھر نہیں جا رہے؟ سوچو اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، سوچو رب کی طاقت کتنی بڑی ہے، تسلیم کر لو اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ الا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت ایک طرف، میرے اللہ کی طاقت سب پر غالب ہے۔ تو اس رب کی ربوبیت کو مان کر، اس کی الوہیت کو مان کر، اس کی عظمت اور شان کو مان کر اس کی طرف رجوع کر لیں کہ اللہ میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، عاجزی اور انکساری اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے کبھی ضائع نہیں ہوتے، کبھی ضائع نہیں ہوتے 2 قطرے۔ ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد کے اندر مجاہد کے جسم سے خون کا نکلتا ہے، زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک مکھی کے سر کے برابر آنسوؤں کا وہ قطرہ، وہ پانی کا ایک قطرہ جس کی شاید دنیا والوں کے سامنے کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن رب کے سامنے جب اس ایک قطرے کو بہا دیا جائے، میرا رب یہ بات فرماتا ہے وہ قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اے ابن آدم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے بندو، اب میدان کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس آمد پر اپنے گھروں کو آباد کر لیں، عبادت سے آباد کریں اپنے گھروں کو۔ عہد کر لیں اللہ سے کہ پورے رمضان مبارک کے اندر ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہیں چلے گا، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہوگی۔ گھروں کو آباد کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں، اپنی عورتوں کو پیچھے کھڑا کریں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، صبح اور شام تلاوت کلام پاک رکھیں، صبح شام حدیث کا درس دیں، سیرت کی کتابوں کا درس دیں، ایک ماحول گھر کا بنا لیں۔ شاید اللہ تعالیٰ، کسی عالم دین کے بقول انہوں نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے رمضانوں سے زیادہ اس رمضان میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تنہائی کے وقت میں اللہ کی عبادت کچھ اور ہی معنی رکھتی ہے۔ شاید اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ موقع دے دیا ہو کہ مسجدیں ہم جانا چاہتے ہیں، مسجد کے دروازے بند ہیں،
اگر جاتے ہیں تو کس انداز سے جائیں؟ کیا بکھرا ہوا یہ ماحول اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے لوگ، مجھے بتلائیں کہ اس ماحول کو اور اس انداز کو، اس کیفیت کو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس انداز سے پیش کریں؟ لیکن مجبور ہیں اس پر کوئی کسی قسم کی کسی کی بات نہیں چل سکتی ہے، کوئی اس بات پر سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی اس پر بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، اے رحم کرنے والے، اے ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم کر دے، اے اللہ ان گلشنوں کو پھر آباد فرما دے، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن کے ساتھ کروایا ہے۔ قرآن اور رمضان کا بہت گہرا ربط اور گہرا تعلق ہے، بلکہ تمام کتب سماوی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ان کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم یکم رمضان المبارک کو نازل فرمائے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے یہ یکم رمضان کو نازل ہوئے۔ تورات 7 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور زبور 19 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور قرآن پاک 25 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں صحیح حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتب سماوی تمام آسمانی کتابوں کا نزول رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے، اور بالخصوص قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں پر بھاری کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان کے اندر قرآن سے گہرا تعلق قائم کر لیں، عہد کر لیں اللہ سے۔ اس رمضان کے اندر اللہ نے آپ کو تنہائی بھی دے دی ہے، موقع بھی دے دیا ہے، فرصت کے لمحات بھی دے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے بھی دور رکھے تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیں۔ قرآن پاک کی ایک ترتیب ہوتی ہے تلاوت کی، ایک ترتیب ہوتی ہے فہم کی، یہ 2 الگ الگ ترتیبیں رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت الگ رکھیں، روزانہ 1 سپارہ، 2 سپارے، 3، 5، 6، 10 جتنے سپارے ہو سکتے ہیں تلاوت کی ترتیب علیحدہ کر لیں کہ یہ میں نے تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی ترتیب علیحدہ رکھیں۔ اس کے لیے آپ 2 رکوع، 3 رکوع، 5 رکوع، 10 رکوع، جتنا آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو آپ کی تلاوت کی ترتیب اور ہوگی اور آپ کی سمجھنے کی ترتیب جو ہے وہ علیحدہ ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور یہ رمضان مبارک آپ کے لیے بہت قیمتی بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو رمضان مبارک کے اندر اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنی فیملی کے اوپر لازم کر لیں۔ ان میں سے کثرت کے ساتھ ایک تلاوت قرآن پاک ہے، کثرت کے ساتھ نوافل ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز۔ خاص کر ایک عالم دین نے توجہ دلوائی تھی اس بات کی طرف، اور مجھے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اس کے 360 جوڑ مقرر کیے ہیں، اور 360 جوڑوں کا اللہ تعالیٰ صدقہ چاہتے ہیں۔ 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑوں کا صدقہ دینا چاہیے۔ تو پوچھا کہ اللہ کے رسول 360 جوڑوں کا صدقہ کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز ہے۔ 360 جوڑوں کا صدقہ کہ یہ سلامت رہیں اور یہ اسی طریقے سے رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، توانا رہیں، اس کے لیے 2 رکعتیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز۔
چاشت کی نماز آپ ادا کریں، یہ تقریباً 8:30-9 بجے کے درمیان ہوتی ہے، اشراق کی نماز ادا کریں، اور پھر بالخصوص رمضان مبارک کے اندر جو خاص نماز ہے نماز تراویح اس کو ادا فرمائیں۔ نماز تراویح کے لیے علماء کرام ہمیشہ یہ ترغیب دیتے رہے ہیں، اور آج بھی یہ ترغیب موجود ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئیں، بہتر ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اجتماعی ماحول کی ایک اپنی نورانیت ہوتی ہے، لیکن جب حالات موافق نہ ہوں، اور جو آج سسٹم بن چکا ہے، اب علماء کرام یہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ گھروں کے اندر اس کو پڑھیں۔ اس سال آپ گھروں کے اندر پڑھ کر دیکھیں، اور بالخصوص جو معاہدہ ہوا ہے حکومت پاکستان کا اور علماء کا، یا پی ایف انتظامیہ کا اور علماء کا آپس میں ہوا ہے، اس میں ہمیں کچھ اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس میں ایک پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ مسجدوں کے اندر جو مساجد ہیں ان کے اندر تراویح کی نماز ہوگی، لیکن اختصار کے ساتھ ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ پورا قرآن پاک ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے میں جتنی بھی آدھے گھنٹے میں پڑھ لی گیا ہے قرآن تو اتنا پڑھا جائے گا۔ اس پر علماء نے اتفاق کیا ہے واقعہ کے اندر۔ یا یہ ہے کہ گھروں کے اندر لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ کثرت کے ساتھ لوگ گھروں کے اندر پڑھیں، لیکن اگر مساجد کے اندر آنا چاہتے ہیں تو صرف 15 بندے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کو آ سکتے ہیں، تاکہ ازدحام نہ ہو، تاکہ لوگوں کی اس طرف لوگ زیادہ نہ ہوں اور لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی سانحے کا شکار نہ ہو۔ دیکھیے ایک بات میں یہاں پر آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، آپ دانا لوگ ہیں، بینا لوگ ہیں، اس وقت ایک جنگ جاری ہے دینی طبقے کو اور حکومت کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہوتی ہے۔ جنگ یہ ہے کہ یہ بتلایا جا رہا ہے بازار کھلے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، بینک کھلا ہے، فلاں کھلا ہے، فلاں کھلا ہے، وہاں کرونا نہیں ہے تو مسجد کے اندر کہاں سے کرونا آ گیا۔ میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس بات میں پڑ گئے نا تو آپ کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں۔ اس وقت میں یہ بات نہیں سوچنی، عرب علماء ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، سعودی عرب یا اس کے علماء یا حرمین شریفین کے ائمہ ان سے بڑھ کر ہمارا تقوی اور ہماری پرہیزگاری نہیں ہے۔ اگر انہوں نے محدود کیا ہے 20 رکعت تراویح سے وہ 10 رکعت تراویح پہ آ گئے، 20 سے وہ 10 پہ آ گئے، اور لوگوں کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، مختلف سسٹموں میں تقسیم کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ 200 300 بندہ انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر اپنی بات کہنے کے بجائے ہمیں مفاد عامہ کی بات کہنی چاہیے، اور ایسی بات کہ جس میں میرے خیال میں نوافل گھر کے اندر پڑھنے میں اور اس کی افضلیت میں کسی کو اعتراض نہیں، بلکہ علماء کرام یہی بات پہلے ہم سنتے تھے، پہلے یہی بات کہتے تھے کہ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز گھر کے اندر پڑھا کریں۔ بعد میں چونکہ اجتماعیت کا دورہ ہوا اور پھر قرآن کے پڑھنے کا ایک معاملہ ہوا تو پھر توجہ یہی دلوائی گئی کہ مساجد کے اندر آئیں، لیکن آج ایسا ماحول نہیں بن پا رہا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ گھروں کے اندر ہی ایک ماحول بنا لیں تاکہ ہر گھر کے اندر ایک قرآن ختم ہو جائے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں، قرآن پاک صحیفہ اٹھا لیں اور صحیفے کو اٹھا کر جتنا آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں پیچھے اپنے بچوں کو، بیوی کو کھڑا کر دیں، گھنٹے ڈیڑھ کے لیے آپ اپنے گھر کے اندر آپ پوری رات قیام کرتے رہیں، آپ کو کون روکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد کے ماحول میں آتے ہیں تو مسجد کے ماحول کے اندر یہ جو آپ کو سسٹم نظر آ رہا ہے، اسی سسٹم کے آپ کو بھی پابند ہونا پڑے گا، مجھے بھی پابند ہونا پڑے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہم تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر مساجد کو تالے لگیں گے۔ یہ جو خیر کے مرکز ہیں، خیر کے چند لوگ آتے ہیں، یہ بھی آنا جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے ہم متحمل نہیں ہیں، اس کے ہم بھی متحمل نہیں ہیں، آپ بھی متحمل نہیں ہیں اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آفت کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس آفت کو ختم فرمائے۔ اے اللہ، اے مصائب کو لانے والے، اے آفتوں کو لانے والے، اس آفت کو ہم سب سے دور فرما دے۔ اور ہمارے چچا محترم مولانا عبداللہ شاہ مظہر کے والد محترم مولانا سعید شاہ صاحب آج قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بیمار ہیں، دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، جتنے افراد یہاں پر آئے ہیں اللہ تیرے دین کی محبت میں آئے، اسلام کی محبت میں آئے، مسجد کی محبت میں آئے، اے اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اور بے ہنگم صفیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے مالک ارض و سما اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے بے بکس ہیں، بے بس ہیں، عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو گرا بیٹھے۔ اللہ تیرے سامنے تو ہماری عاجزی قبول کرتے ہوئے، اپنی رحمت کرتے ہوئے
ہوئے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، اللہ اس وبا کو دور فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔